پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قرآن کا معجزہ بتائیں گے جسے سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر، سائنس، سب کچھ قرآن پاک سے پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا۔ قرآن کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے۔ دوستو، امریکہ کے شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا تو دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چٹکی میں ہی سلجھا دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو ہاسپٹل میں دو ڈیلیوری کے کیس دراصل ایک ساتھ آ گئے، جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ اس وقت جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلد بازی میں تھی اور بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے۔ انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ پوچھنا تھا، اس لیے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ مسلمان ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا۔ ماشاءاللہ اس ڈاکٹر کا ایمان، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد وہ عراق کا ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا کہ اب وہی بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ان عالموں نے ڈاکٹر سے وہ ساری باتیں سنی، پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 2 عورتوں نے ایک ہی ساتھ 2 بچے جنے، یعنی 2 عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے جنے۔ رات کافی اندھیری تھی، ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تو ایک عورت کو لڑکی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں چلتا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یعنی ان دونوں عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ دوستو، آخرکار دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لے کر آنا۔
चुनांचे इसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर आईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वज़न किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले दोगुना पाया गया। तो ये देखकर आपने फरमाया, जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वज़नी है, लड़का उसी औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में ही कैसे हल किया? तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी हुई है, यहाँ तक कि खाने में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत दोगुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेश नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वज़नी होगा वही बेटे की माँ होगी और वही फ़ैसला सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक़ का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में उनको बताया और इसका मतलब भी समझाया। और इराक़ के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वज़न किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए। जिसका दूध वज़नी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा इसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वज़न किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वज़न दोगुना है और उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दोगुनी पाई गई है। तो दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़की की माँ कौन सी औरत है और लड़के की माँ कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक़ के उस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टर को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है और यहाँ तक कि ग़िज़ा भी। दोस्तों, ये देखकर उनको ये समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान मजीद ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया है। तो दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ खस्सास पल्ले थे, जिसके लिए उन बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का DNA टेस्ट किया और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का DNA सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।